من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشل۔ تمام محبت کرنے والوں سے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے ویورز کو محبتوں برا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ملک اور بیرون ملک سے جتنے بھی جہاں بھی ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان کو پھر ایک مرتبہ محبتوں برا سلام۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 98 کے اوپر جو ہے وہ تفسیری اسرار و رموز بیان کریں گے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ٹرم بائی ٹرم ملتی رہے، تاکہ ہماری تفسیر کا ردم جو ہے آپ تک برقرار رہ سکے اور آپ دوستوں کی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمارا آپ سے رابطہ بحال رہ سکے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ 98 کی پہلے ترجمہ جو ہے اس کا خلاصہ بیان کریں گے، پھر اس کی تفسیری خلاصہ، پھر اس کے صوفیہ اسرار و رموز انشاءاللہ آپ کی سعادت گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اس میں مالک کائنات نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ جنہوں نے جبریل کو اور میکائیل کو اپنا دشمن کہا ہے، اور مومنین کو اس میں بشارت دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو جبریل کو اور میکائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے۔ تو یہاں سے جو اس کا خلاصہ تفسیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان یہودیوں کو ایک نامعقول جو عذر وہ کرتے ہیں ان کو فرما دو، ان کو کہہ دو کہ ہم قرآن، جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو کیسے مانیں، تو اس کو تو جبریل لے کے آئے ہیں۔ تو در حقیقت یہ عذر نہیں ہے بلکہ یہ نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کریم آقا علیہ السلام کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب ان کو فرما دو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو کیسے مانیں کہ یہ تو جبریل لے کے آ رہے ہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ان کو کہہ دو کہ یہ تمہارا بہانہ ہے جو تم لگا رہے ہو، مگر ان کا منہ بند کرنے کے لیے آپ ان سے کہہ دو کہ جبریل کا دشمن جو ہے وہ در حقیقت رب کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل اپنی طرف سے کچھ بھی پیغام نہیں لے کے آتا، بلکہ وہی پیغام لے کے آتا ہے جو رب کا حکم ہوتا ہے، رب کا فرمان ہوتا ہے، وہی فرمان لے کے آتا ہے جو قرآن کی صورت میں ہے اور جو وحی کی صورت میں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام رسا جناب جبریل کا اگر کوئی دشمن ہوا تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کا دشمن ہوا، جس نے جبریل کو ناراض کر دیا، اس نے در حقیقت اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو حالانکہ دیکھنے میں اگر آئے تو وہ تو یہ تھا کہ جبریل جو ہے جناب علیہ السلام، وہ تو ان کا احسان ماننا چاہیے تھا کہ وہ ایسی کتاب لے کے آ رہے ہیں جو اگلی کتابوں کو سچا ثابت کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے پاس تورات آئی، زبور، انجیل آئی، تو اب جناب جبریل امین وہ کتاب لے کے آ رہے ہیں قرآن مقدس جو پچھلی کتابوں کی سچائی ثابت کر رہی ہے۔ ان کو تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، احسان ماننا چاہیے تھا کہ جس کتابوں کو ہم مان رہے ہیں ان کو یہ سچا ثابت کرنے کے لیے یہ پیغام رساں ہمارے پاس آ رہا ہے، حالانکہ ہم جن کتابوں کے اوپر کاربند تھے ان کی سچائی ثابت کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو ہیلے بہانے کر کے جٹلانا شروع کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو خوشخبری ہو کہ جو ان باتوں کو مانتے ہیں، جبریل کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حالانکہ قرآن بھیجنے والا رب ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے، اور جس کے اوپر آ رہا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر مثال کے طور پہ جناب جبریل امین دشمن ہے تو پھر جو تورات اللہ نے بھیجی ہے، جو زبور بھیجی ہے، جو انجیل بھیجی ہے، تو پھر اس میں دشمنی کیوں نہیں کی انہوں نے؟ تو یہاں سے پتہ چلا یہ ان کا ایک ہیلا بہانہ تھا۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اندھا ہو اور وہ کنویں میں گر رہا ہو، تو اس کو اگر کوئی بندہ آنکھوں والا بینا آدمی اس کو پکڑ کے بچا لے تو وہ ضد کے مارے اس سے ہٹ درمی کرتے ہوئے الٹا اس کو گالیاں دے، اس کو الٹا برا بھلا کہے اور جان بوجھ کے جو ہے وہ کنویں میں چھلانگ لگا دے، تو پھر وہ اپنا نقصان آپ کرے گا، کسی کا نقصان وہاں پہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اعلان عام ہے، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دو کہ جو فرشتوں سے، پیغمبروں سے، جبریل سے، میکائیل سے دشمنی رکھے گا تو وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ انہوں نے
بہت سے کفر کر ڈالے، خدا کے فعل پر اعتراض بھی کیا انہوں نے، اور اس کے خاص بندوں کو دشمن جانا، جیسے کہ جبریل امین سردار الملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، ان کے ساتھ دشمنی کی، اور جناب وہ فرشتہ مقرب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان کے پاس جو وحی لے کے آنے والا خاص مقرب فرشتہ ہے، ان سے دشمنی کی۔ تو یہاں سے صوفیہ فرماتے ہیں جو اللہ کے مقربین سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں بھی ہے، من عاد لی ولیجن فقد اذنتہ بالحرب۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ جو محبوبہ نے خدا سے دشمنی رکھی، اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، دو بندوں کے ساتھ اللہ اس کو دو بندوں کو دشمن سمجھتا ہے، ایک وہ جو سود خور ہو، اور دوسرا وہ جو اللہ کے محبوبوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ تمام گناہوں سے بدتر گناہ جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ عداوت ہے، اور تمام کفر میں بدترین کفر وہ ہے جو محبوبان خدا کی عداوت کے سبب ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلب قابل فیضان نہیں ہوتا، اس کا قلب جو ہے فیضان کو حاصل کرنے والا نہیں ہوتا، اور ایسے بے دین کا رب بھی دشمن ہوتا ہے، اور تمام لوگ بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، اللہ ان سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ان دونوں بیماریوں سے خاص کر جو سود خور ہیں اور جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ، جو اللہ کے مقربین کے ساتھ جو ہیں وہ عداوت رکھتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک جملہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ محب جو ہے نا، جو محبت کرنے والا ہے، اگر وہ گناہ گار ہوگا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، مگر عابد دشمن جو ہے عبادت بھی کرتا ہے اور دشمنی بھی رکھتا ہے تو اس کی بخشش جو ہے وہ ناممکن ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ محبت کا کافر کچھ فائدے میں رہتا ہے، یعنی کہ جو کافر یہاں پہ کافر کا معنی جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے، نہ کہ وہ کافر جو اسلام سے پھرا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ محبت کرنے والا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس سے تو وہ معافی کے قابل ہے، مگر عداوت جو کرتا ہے، عداوت کرنے والا اگر وہ عبادت بھی کرے لیکن وہ خسارے میں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عیسائی کافر محبت ہیں اور دنیا میں سلطنت کر رہے ہیں، اور یہودی عداوت کے کافر ہیں، دنیا میں ہمیشہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ عقیدت رکھنی چاہیے، صوفیہ کے ساتھ عقیدت، اور وہ اللہ والے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، نہ کہ وہ اللہ والے جو شریعت کی دجیاں اڑا رہے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے مخالف کام کر رہے ہیں۔ ان کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی، ان مقربین کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے لباس کی، اپنے کھانے پینے کی، اپنے معاملات کی ساری جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ان کی بات ہو رہی ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور اس کے رسولوں کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک عربی کی کہاوت ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی بھی کرے تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا وہی ہے جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوبان پاک کی جو ہے وہ محبت عطا فرمائے، اور ان کی عداوت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔